السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 112 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا عمل، اس کا اجر، اس کی نیکی ضائع و برباد نہیں ہوگی۔ جو مخلص ہوگا، محسن ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا، تو اس کا اجر محفوظ ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کا رد کیا ہے جو اہل کتاب یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی نسل ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان کا یہ گمان تھا، ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ نعرہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان لوگوں کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی توحید کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کریں، اپنے ہر اعمال اور اپنے ہر فعل میں، اعمال میں، عبادات میں کتاب و سنت کی پیروی کریں، تو ایسے لوگ جنت کے مستحق ہوں گے اور وہ لوگ عذاب سے، مصیبت سے نجات پائیں گے اور ان کی نیکی محفوظ ہوگی، ان کا اجر ان کو قیامت کے دن ملے گا، اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو ایسے لوگوں پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا: بلا من اسلم وجہہ للہ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: من اخلص العمل للہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے عمل کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کیا تو وہ جنت کا مستحق ہے، اس کا اجر محفوظ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 20 میں: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ من اسلم للہ، جو اپنے چہرے کو جھکا دے، مطلب کیا ہوا؟ اپنے عمل کو، اپنے سارے عمل کو، ساری نیکی کو اللہ کے لیے خاص کر دے۔ ابو العالیہ اور ربیع رحمہم اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں: من اسلم وجہہ للہ اے من اخلص للہ، کہ جو اللہ کے لیے مخلص ہو جائے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیر موجود ہے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا قول:
بلا من اسلم وجہہ اے اخلص دینہ، کہ جس نے اپنے دین کو خالص کر لیا، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہو، یعنی متبع فیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو، فرما بردار ہو۔ کیونکہ عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرط ہے، ایک یہ کہ وہ عمل، وہ عبادت، وہ نیکی اللہ کے لیے خاص ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری یہ کہ وہ عمل موافق شریعت ہو، یعنی شریعت کے بالکل موافق ہو۔ تو جو عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، بہت مشہور روایت ہے بخاری و مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے شریعت میں کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ تو عمل وہی قبول ہوگا جو خالص ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر جو فضیلت بتلائی جا رہی ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو اپنے اپنے دین کو خالص کر لیا، اپنے چہرے کو جھکا دیا، مطلب اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو اس کا اجر محفوظ ہوگا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا بدلہ ملے گا، جنت ملے گی۔ اور اس دن قیامت کے دن کوئی غم اور خوف، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے ہوں گے، جو کتاب و سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ یہودی جو یہ سمجھتے تھے کہ جنت کے مستحق ہم ہیں، یا تو یہودی جنت میں جائیں گے یا تو نصرانی جنت میں جائیں گے، یہودی اور نصرانی یہی دو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، بقیہ سارے لوگوں کو مخلد فی النار مانتے تھے کہ وہ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس برے فکر کی اور ان کے اس باطل عقیدے کی، باطل نظریے کی تردید کی، کہا جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے۔ یہاں چہرہ کہا، چونکہ چہرہ ایک اشرف مقام ہے، ایک جسم میں ایک اشرف چیز ہے، اور وہ اللہ کے لیے جھکا دے، یعنی اپنی پیشانی کو خم کر دے، یعنی اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دے، اللہ کے ہر حکم پر نچھاور ہو، ہر حکم پر قربان ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی مکمل پیروی اور تابعداری کرنے والا ہو، تو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی، کتاب و سنت کی پیروی۔ تو جو کتاب و سنت کی پیروی کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا، جنت کا مستحق ہوگا، اور جو کتاب و سنت کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت، اللہ کی نعمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔